بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ عجیب و غریب مناظر تھے کہ رات گئے سڑکوں پر قیدی نمبر 804 کے نعرے تھے۔ پرانا سال گزر گیا، نئے سال کا آغاز ہو رہا تھا، تو رات 12 بجے کیا مناظر تھے سڑکوں پر وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، نعرے بھی سناتا ہوں۔ پی ٹی آئی کے نعرے لگے ہوئے ہیں، کہاں پر؟ جس کو نون لیگ کا گڑھ کہا جاتا تھا۔ اب حال یہ ہے کہ عمران خان کے شدید ترین ناقد، جنہوں نے آج تک کوئی ایک لفظ بھی عمران خان کے حق میں نہیں کہا ہوگا، ایک جملہ نہیں کہا ہوگا، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں سیاست تو عمران خان کے گرد ہی گھومتی ہے۔ جیو پر باقاعدہ ٹرانسمیشنز میں یہ کچھ ہوا ہے، کس طرح سے صحافیوں نے کہا کہ جی عمران خان عمران خان عمران خان، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ پہلے عوام کی سطح پر دیکھ لیجئے کہ کیا ہوا ہے، سنیے۔ آئی پی ٹی آئی، یہ لوگوں کا نعرہ ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ظاہر ہے پولیس نے ایکشن دکھانا تھا، اور جب یہ نعرے لگنا شروع ہوئے تو پولیس پریشان ہو گئی، اور اس کے بعد جی پی او چوک مری میں پھر پولیس کو ایکشن لینا پڑا اور لوگوں کو وہاں سے ہٹایا گیا۔ پھر یہ سب کچھ کیا گیا کہ کسی طرح وہاں سے لوگوں کو ہٹایا جائے، اور پھر ان کو منتشر کیا گیا۔ تو کہاں کہاں سے لوگوں کو منتشر کریں گے، کیا کریں گے؟ اب تو جیو کی ٹرانسمیشنز میں بھی صرف عمران خان کا چرچا ہے، تذکرہ ہے، کیونکہ آپ کیا کریں گے جب بات یہ ہوگی کہ کس کے ارد گرد ڈسکشن رہی۔ وہ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں کہ مجبوراً ان کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہاں جی 2024 کا سال صرف عمران خان کا ہے، ہر طرف چرچے اس کے ہیں، ہر طرف بات اس کی ہے۔ تو یہ اب جیو کی ٹرانسمیشن میں بھی یہ باتیں کرنی پڑی ہیں۔ اس سے پہلے یہ سنیے، پیپلز پارٹی رہنما نبیل گبول نون لیگ اور نواز شریف پر برس پڑے، کہا نون کی فطرت میں وفا نہیں، پیپلز پارٹی سے اب بھی بے وفائی کر رہی ہے، نون کی قیادت ہمیشہ بے وفائی کرتی ہے، یہ تو میاں صاحب کے متعلق ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ وہ بے وفا ہے اور یہ سب کرتے ہیں۔ نواز شریف تو جس ڈالی پر بیٹھتے ہیں اس سے ہی کاٹتے ہیں۔ نواز شریف تو اب سیاست میں نہیں، مریم کو تیار کر رہے ہیں اگلے پی ایم کے طور پر۔ شہباز شریف اب ریٹائر ہوں گے، یہ بات جناب نبیل گول صاحب کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے یہ نئی مشر بٹ صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے باتیں کی ہیں، اور انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے کہ جی یہ تو میاں صاحب تو ہیں ہی بے وفا۔ اب جب جیو پر آپ دیکھیں کون کون بیٹھا ہے، جی جیو نیوز پر یہ سال 2024 کی سب سے بڑی سیاسی کامیابی کیا ہے، سال 2024 کی شخصیت کون رہی سیاست میں، کس نے کامیابی سمیٹی، اس میں اب اینکر ہیں علینا فاروق شیخ، اور اس میں صحافی فخر دورانی۔ اگر آپ ان کو دیکھ لیں گے، ان کے ٹویٹس دیکھ لیں گے، کہیں بھی اگر آپ پروگرامز دیکھتے ہیں تو شدید مخالف ہیں عمران خان کے۔ عمر چیمہ صاحب، ان کو بھی آپ جانتے ہوں گے، یہ بھی شدید مخالفت میں۔ میمل سرفراز صاحبہ یہ بھی تنقید ہی کریں گی، کوئی یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ جی کوئی عمران خان کی حمایت میں، انہوں نے بھی یعنی تنقید کرتی ہیں۔ اور سلیم صافی صاحب وہ تو کتابیں لکھ چکے ہیں عمران خان کے خلاف۔ تو اب انہوں نے جو گفتگو کی ہے وہ ذرا سنیے گا۔ اچھا یہ تھا کہ جی سال 2024 کس سیاسی شخصیت کے نام رہا، اور اس میں جس بات پر سب متفق نظر آئے چاروں، وہ یہ تھی کہ جی سیاست کی اگر بات کی جائے تو سال 2024 تو عمران خان کے گرد ہی گھما ہے، اور ہر وقت اسی کی بات ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے پروگرامز نکال کر آپ دیکھ لیں، جو یہ رپورٹ کارڈ پروگرام ہے آپ اس کو نکال کر دیکھ لیں، ہماری ٹرانسمیشنز دیکھ لیں، کس کی بات ہوتی رہی ہے، کس شخص کی بات ہوئی ہے، کس سیاستدان کی بات ہوئی ہے، عمران خان عمران خان، اور باقی تو سب آپ دیکھیں ایرلیونٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ سیاست میں اگر نام ہے جس کے ارد گرد ڈسکشن ہوتی ہے، جس کے ارد گرد بات ہوتی ہے، نام نہیں لیا جا سکتا اس کا، لیکن بات اسی کی ہونی ہے، جبکہ وہ جیل میں ہے، اسی کی پارٹی مقبول ہے، سب لوگ اس کے ساتھ ہیں۔ ابھی الیکشنز جب ہوئے 2024 میں تب انہوں نے ووٹ ڈالا تو آپ نے ڈاکہ تو مار لیا۔ تو سیاست یہ ہے کہ لوگوں کو کنونس کرنا، قائل کرنا جو آپ کے خیالات ہیں اس پر، اور اس کے مطابق پھر اقتدار کی طرف آنا۔ تو یہاں سیاست نہیں ہے، یہ تو قبضہ ہو رہا ہے نا، کہ آپ نے الیکشن ہارے برے طریقے سے، اور اس کے بعد اداروں کے ذریعے مل بیٹھ کر جبر تشدد کے ذریعے آ کے اقتدار سنبھال لیا۔ تو یہ سیاست نہیں، یہ تو ڈکٹیٹرز ہی کرتے ہیں نا، تو یہاں تو ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے۔ لہٰذا اگر سیاست کی بات کریں گے، مقبولیت کی بات کریں گے، لوگوں کو قائل کرنے کی بات کریں گے، تو عمران خان ہی ہے۔ تو یہ بات نظر آئی رپورٹ کارڈ میں بھی، چاروں اس بات پر متفق تھے۔ اچھا اب آ جائیے جناب کہ اس وقت ملک میں حالات کیا ہیں،
یہ تو میں نے آپ کو دکھا دیا مناظر سڑکوں پر کیا ہیں, عمران خان کے نعرے لگ رہے ہیں. اب صورتحال کچھ اس طرح ہے کہ ٹیکس محصولات کی بات کریں تو اس وقت 386 ارب روپے کمی کا سامنا ہے. 386 ارب روپے ایف بی آر کم اکٹھے کر پایا ہے, اور یہ آئی ایم ایف کی شرط تھی جو پوری کرنی تھی, وہ نہیں ہو سکی. پہلی شش ماہی کے دوران 386 ارب روپے کے ٹیکس شارٹ فال کا سامنا کرنا پڑا ہے, کیونکہ محصولات کی وصولی 6009 ارب روپے کے مطلوبہ ہدف کے مقابلے میں 5623 ارب روپے رہی. یعنی ہم نے پورے سال میں تقریباً 12,000 ارب روپیہ اکٹھا کرنا ہے سال میں, اور 6 مہینے جو مالی سال کے پہلے 6 ماہ ہیں وہاں تھا 6000 ارب روپے کا ٹارگٹ. تو اب ہم نے کیے ہیں 5623 ارب روپے, تو کم پڑ رہے ہیں تقریباً 450 ارب روپے, 386 ارب روپے کم ہے. تو لہٰذا اب دیکھنا پڑے گا کہ کیا بنے گا, کیونکہ ایف بی آر کی ٹیکس وصولی 13,028 ارب روپے رہی دسمبر کے لیے, 1328 دسمبر کے لیے ایف بی آر کی ٹیکس وصولی 1328 ارب روپے رہی. ماہانہ ہدف کا 97% حاصل کیا. دسمبر میں ٹیکس وصولی کیس بھی ایک ماہ میں سب سے زیادہ رہی. تو اگرچہ ٹیکس بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ کر دیا گیا ہے, لیکن اصل میں معیشت میں جان ہی نہیں ہے. اس کو جتنا نچوڑا جا سکتا ہے نچوڑ دیا ہوا ہے. تو اب معیشت میں جان نہیں ہے, گروتھ ہے نہیں, آمدنی ہے نہیں, تو آپ مزید ٹیکس کہاں سے اکٹھا کریں گے؟ جتنا نچوڑ سکتے تھے نچوڑ چکے ہیں. اب دیکھیے حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا ہے, نئے سال کا تحفہ بھی دیا ہے, مگر پھر بھی ان سے ٹیکس ٹارگٹ نہیں پورا ہو رہا. شاید یہ اور زیادہ ٹیکس لگائیں گے ابھی, اور پیٹرول کے ذریعے سب سے آسان ہے, یہ سینکڑوں ہزاروں ارب روپیہ اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے. پاکستان میں نئے سال کا آغاز ہوا, پھر بھی آتش بازی کہیں ہمیں ہو رہی ہے. حکومت نئے سال پر عوام کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا تحفہ دے چکی ہے. کراچی میں عجیب صورتحال ہے. اب 2 مذہبی جماعتوں کے 6 مقامات پر دھرنے جاری ہیں, اور ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہو رہی ہے. اس کی تفصیل میں آتا ہوں کہ اب یہ ایسا لگ رہا ہے جماعتیں بھی آمنے سامنے آ گئی ہیں, لیکن خبر یہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ سے تعلقات دفتر خارجہ میں سفیروں نے سر جوڑ لیے کہ اب کرنا کیا ہے. سفیر اکٹھے ہو گئے ہیں, کیا کریں, کیونکہ ابھی تو اگر ٹرمپ نے ذرا سا کچھ کہہ دیا تو آئی ایم ایف گیا, آئی ایم ایف کی شرائط بھی پوری نہیں ہو رہی, اور اب اس نے زبردستی کہا آئی ایم ایف کو, تو پھر تو اور بات ہے. اگر وہ خاموش بھی رہے کہ بھائی بس ٹارگٹ نہیں اچیو ہوا, جو تم نے کرنا کرو, تو پھر بھی مسئلہ آ جائے گا. ٹرمپ کے دوسری بار برسر اقتدار آنے کے بعد مغربی دنیا سمیت کئی دارالحکومتوں میں ہلچل مچی ہوئی ہے. 20 جنوری کو دوسری مدت کے لیے عہدہ سنبھالنے کے تناظر میں امریکی ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے منگل کو وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت اہم ملکوں میں تعینات پاکستانی سفیروں کی کانفرنس ہوئی, جس میں واشنگٹن, ماسکو, بیجنگ, نیو یارک, جنیوا اور افغانستان میں تعینات پاکستانی سفیروں نے شرکت کی. یعنی اس لیے کہ بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں. افغانستان کا اس لیے ہوگا کہ یہاں پر کچھ ایسا کر سکتے ہیں کہ جس سے امریکہ ہماری طرف متوجہ ہو, کیا کریں, ہمیں ان کی کہاں ضرورت پڑ سکتی ہے. تو اس لحاظ سے چین بھی ماسکو کے لیے ہم چین کی طرف چل جائیں گے, فلاں کریں گے, رشیا کی طرف چل جائیں گے, یہ کوئی کیا کریں. کانفرنس میں نئی امریکی انتظامیہ کے ساتھ تعلقات کے ضمن میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کا جائزہ لیا گیا. ایکسپریس ٹریبیون کو ذرائع نے بتایا اس کانفرنس میں شریک سفیر کسی دوسرے اجلاس کے لیے آئے ہوئے تھے, لہٰذا اس کانفرنس میں برطانیہ, ایران اور بھارت میں تعینات سفیر موجود نہیں تھے. اور اس میں جناب یہی بات ہو رہی تھی کہ اب کرنا کیا ہے, کیونکہ ٹرمپ کے دوسری بار برسر اقتدار آنے سے مغربی دنیا سمیت کئی دارالحکومتوں میں ہلچل مچی ہوئی ہے. اور البتہ پاکستان جو اب امریکی انتظامیہ کی ترجیحات میں ہی نہیں ہے, اس کو کئی قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اور پھر جناب یہاں پر یہی بریفنگ دی گئی کہ کیا ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا, پوری ڈیٹیل ہے اس کے اندر, اور یہی سوچا جا رہا ہے کہ اب کریں تو کریں کیا, کس طرح سے ہم اب آگے بڑھ سکتے ہیں. اس کے لیے اب یہ سارا کچھ کیا گیا ہے. اچھا, عمران خان کا پھر بیان سامنے آ گیا, آئی ایس پی آر کا موقف درست نہیں, ٹی ٹی پی سے مذاکرات کی حکمت عملی باجوہ کی تھی. وہ اپنے موقع پر عمران خان ڈٹے ہوئے ہیں کہ باجوہ کی یہ حکمت عملی تھی, سب کو انہوں نے کہا تھا جی ہم نے تو کہا تھا سب کو ساتھ لے کر چلے جو بھی کرنا ہے. اب یہ دیکھیں اس وقت جو صورتحال کراچی کی ہے, سب سے بڑے شہر کی ہے, 2 مذہبی جماعتوں کے 6 مقامات پر دھرنے جاری, ٹریفک کی روانی متاثر, متبادل راستوں پر بھی ٹریفک کی روانی میں مشکلات پیش آ رہی ہیں, اور یہ سال کا پہلا دن ہے اور یہ حالات ہے. شہر قائد میں, سب سے بڑے شہر میں, آج 2 مذہبی جماعتوں کی جانب سے 6 مختلف مقامات پر دھرنے دیے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے متعدد سڑکوں پر ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے. ٹریفک پولیس کے مطابق ایک مذہبی جماعت نے 4 مقامات پر دھرنے دیے ہیں, جن میں ابو الحسن اصفہانی روڈ, عباس ٹاؤن, کامران چرنگی, نمائش چرنگی اور واٹر پمپ انچولی شامل ہیں. دوسری جماعت نے 2 مقامات گلبائی پراچا چوک اور شارع اورنگی ٹاؤن 4.5 نمبر پر دھرنے دیے ہیں.
ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक धरनों के मकामात पर सड़कों के एक ट्रैक मुकम्मल तौर पर बंद है, जबकि दूसरे ट्रैक पर ट्रैफिक को रमा रखने की कोशिश की जा रही है। सुबह का वक्त और सर्दी के बायस मजमूई तौर पर शहर भर में ट्रैफिक मामूल से कम नजर आ रही है। धरनों के बायस इन इलाकों के अतराफ में कई सड़कें बंद हो चुकी हैं और मुतबादिल रास्तों पर भी ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात पेश आ रही हैं। पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन के बाद कई मकामात पर धरनों को खत्म कर दिया गया, ताहम धरनों के मुतासर इलाकों में अभी भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। तो ये जनाब इस वक्त सबसे बड़े शहर की सूरत हाल है। अफरा तफरी तो खैर पूरे मुल्क में है और 2025 में अल्लाह ताला पाकिस्तान में बेहतरी लेकर आए, बेहतर साल हो, हम दुआ कर सकते हैं। लेकिन ये हुकूमत रही तो फिर तो यही हालात जो हमने पिछले 3 साल में देखे हैं यही कंटिन्यू ही नहीं करेंगे, बल्कि और बदतर हो सकते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।